جن زادوں کی دنیا میں بادلوں کے بیچ ایک پیارا سا محل، جہاں سکندر اور اس کی 2 جڑواں بہنیں رہتی تھیں۔ سکندر جو چندا سے ناراض ہو کر اپنے جن زادوں کی دنیا میں واپس آ گیا تھا، جبکہ چندا بھی اسی جادوئی شیشے کی مدد سے سکندر کے پیچھے جن زادوں کی دنیا میں آ جاتی ہے۔ چندا شیشے کے اس پار کا منظر دیکھ کر کافی حیران رہ جاتی ہے۔ اگلے ہی پل سکندر کی دونوں بہنیں آپس میں باتیں کر رہی ہوتی ہے۔ تبھی کالا جن ان کے پاس آتا ہے۔ تبھی انہیں بتاتا ہے کہ مجھے محل میں ایک آدم زاد کی موجودگی کا احساس ہو رہا ہے کافی دیر سے، جس پر دونوں بہنیں غصہ ہو جاتی ہے کہ بھلا ہماری دنیا میں آدم زاد کا کیا کام؟ جنوں کی دنیا میں آدم زاد سے سخت نفرت کیا جاتا ہے۔ دوسری طرف سکندر بیلکنی میں کھڑے ہو کر اپنے اور چندا کے خوشیوں بھرے لمحات کو یاد کر کے اسے بہت زیادہ یاد کر رہا ہوتا ہے۔ تبھی سکندر کو محل میں چندا کی موجودگی کا احساس ہوتا ہے۔ سکندر جیسے ہی آگے بڑھتا ہے، تبھی چندا بھی شیشے والے کمرے سے نکل کر محل کے اندر شاہی دربار میں آ جاتی ہے، جہاں پر سکندر آ کر چندا سے کہتا ہے کہ تم یہاں کیوں آئی؟ یہاں تمہاری جان کو خطرہ ہو سکتا ہے، چلو میرے ساتھ یہاں سے۔ جیسے ہی سکندر اور چندا وہاں سے نکلتے ہیں، تبھی کالا جن اور سکندر کی دونوں بہنیں شاہی محل کے اندر داخل ہوتی ہے، جہاں پر دونوں بہنوں کو چندا کی موجودگی کا احساس ہوتا ہے، جس پر دونوں بہنیں کہتی ہے کہ یہ کیسا احساس ہے کہ آدم زادی کی خوشبو تو ہے پر آدم زادی نہیں ہے۔ سکندر چندا کو اپنے کمرے میں لے جاتا ہے اور اس پر غصہ کرتا ہے کہ تم یہاں پر کیوں آئی؟ یہاں کے لوگ آدم زاد سے سخت نفرت کرتے ہیں، یہاں پر تمہاری جان کو خطرہ ہو سکتا ہے۔ اگر کسی نے تمہیں یہاں پر دیکھ لیا تو وہ تمہیں جان سے مار دیں گے۔ چندا یہ سب سن کر رونے لگ جاتی ہے۔ اگلے ہی دن محل میں سکندر اور جنی کی شادی کا اعلان ہوتا ہے۔ اعلان سن کر چندا بہت زیادہ رونے لگتی ہے اور وہ کمرے سے باہر جانے کا فیصلہ کرتی ہے۔ چندا سکندر کے بہنوں کے پاس آتی ہے اور انہیں بتاتی ہے کہ میں سکندر کی بیوی ہوں، آپ لوگ سکندر کی شادی نہیں کر سکتے، جس پر سکندر کی بہنیں کہتی ہے کہ یہ بھلا کیسے ممکن ہو سکتا ہے کہ ایک آدم زادی اور ایک جن کی شادی بھلا کیسے ہو سکتی ہے۔ تبھی سکندر بھی وہاں آتا ہے اور بتاتا ہے کہ چندا سچ کہہ رہی ہے، ہم دونوں نے شادی کی ہے اور یہ میری بیوی ہے، اور اگر چندا کو کسی نے بھی کوئی بھی نقصان پہنچانے کی کوشش بھی کی تو میں اپنی جان لے لوں گا۔ جس پر سکندر کی دونوں بہنیں مان تو جاتی ہے، پر چندا کے سامنے اپنی 4 شرطیں رکھ دیتی ہے کہ اگر تم ان شرطوں پر پورا اتری تو تم یہاں پر سکندر کے ساتھ جنوں کی دنیا میں رہ سکتی ہو۔ چندا 4 شرطوں کو ماننے کے لیے تیار ہو جاتی ہے، جس پر سکندر کی بہنیں کہتی ہے کہ ٹھیک ہے، کل تمہاری پہلی چنوتی کا آغاز ہوگا۔ اگلے ہی دن سکندر کی بہن چندا کے سر پر ایک بڑی سی موم بتی رکھ دیتی ہے اور چندا سے کہتی ہے کہ اگر شام تک یہ موم بتی پگھل کر ختم ہوئی یا بجھی تو تم اس چنوتی میں ہار جاؤ گی۔ یہ کہہ کر سکندر کی بہن وہاں سے چلی جاتی ہے۔ یہ سب سن کر چندا بہت زیادہ رونے لگ جاتی ہے کہ یہ بھلا کیسے ممکن ہے
کہ یہ موم بتی شام تک ایسے ہی سلامت رہے گی۔ تبھی سکندر وہاں آتا ہے اور اپنے جادو سے موم بتی کو ساقط کر دیتا ہے۔ سکندر چندا سے کہتا ہے کہ تمہیں پریشان ہونے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، یہ موم بتی میرے جادو سے شام تک ایسے ہی رہے گی۔ شام کو جب سکندر کی بہن چندا کے پاس آتی ہے تو وہ موم بتی کو ویسے ہی صحیح سلامت دیکھ کر غصے سے وہاں سے چلی جاتی ہے۔ اگلے ہی دن جینی اور سکندر کی دونوں بہنیں آپس میں مشورہ کرتی ہیں کہ اس بار تو چندا کو بہت ہی مشکل چنوتی دیں گے جس سے وہ پورا نہیں کر پائے گی۔ اگلے ہی دن سکندر کی دونوں بہنیں چندا کے سامنے چاولوں کا ایک انبار کھڑا کر دیتی ہے اور چندا سے کہتی ہے کہ شام تک تمہیں یہ چاول گن کر ہمیں بتانے ہیں کہ یہ کتنے چاول ہے۔ چندا اتنے سارے چاول دیکھ کر پریشان ہو جاتی ہے۔ پریشان ہو کر چندا وہاں بیٹھ جاتی ہے اور سوچتی ہے کہ شام تک میں اس چنوتی کو کیسے پورا کروں گی۔ تبھی سکندر وہاں آتا ہے اور چندا سے کہتا ہے کہ پریشان ہونے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ سکندر اپنے جادو سے پرندوں کو حکم دیتا ہے کہ یہاں آؤ اور چندا کی مدد کرو۔ چندا پرندوں کی مدد سے اس چنوتی کو بھی پورا کر دیتی ہے۔ اگلے ہی دن چندا کو سکندر کی بہنیں تیسری چنوتی کے بارے میں بتاتی ہے کہ جنگل کے بیچ میں ایک دریا ہے، اس دریا کو پار کر کے سامنے ہی ایک گفا ہے جس کے اندر تمہیں جا کر وہاں سے ایک ہیرے کی انگوٹھی لانی ہے۔ یہ سب سن کر چندا دل ہی دل میں خوش ہو رہی ہوتی ہے کہ یہ والی چنوتی تو سب سے زیادہ آسان ہے۔ تبھی سکندر اس کے پاس آتا ہے اور چندا سے کہتا ہے کہ جتنا تمہیں یہ چنوتی آسان لگ رہی ہے اتنی ہے نہیں۔ جنگل کے اس پار جانے کے لیے تمہیں ایک جادوئی پل کو پار کرنا ہے اور جادوئی پل کے اس پار ایک گفا ہے جہاں پر ایک چڑیل رہتی ہے جس کے پاس وہ ہیرے کی انگوٹھی ہے۔ یہ سب سن کر چندا کافی ڈر جاتی ہے کہ یہ میں کیسے کروں گی۔ تبھی سکندر اسے تسلی دیتا ہے اور کہتا ہے کہ ڈرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، بس یہ یاد رکھنا کہ وہ جادوئی پل پار کرنے کا صرف ایک ہی طریقہ ہے، تمہیں اس پل کی تعریف کرنی ہے، تبھی وہ پل تمہیں آگے بڑھنے کے لیے اجازت دے گا۔ آگے بڑھ کر گفا کے اندر جو چڑیل ہے تمہیں اس کے بالوں کی تعریف کرنی پڑے گی، تبھی وہ چڑیل تمہیں ہیرے کی انگوٹھی دے گی۔ یہ سب کہہ کر سکندر وہاں سے چلا جاتا ہے اور چندا اپنے مقصد کو پورا کرنے کے لیے جنگل کی طرف آگے بڑھتی ہے۔ پھر جنگل میں چلنے کے بعد اس کے سامنے جادوئی پل آ جاتا ہے۔ تبھی چندا کو سکندر کی باتیں یاد آتی ہے۔ چندا پل کی تعریف کرنا شروع کر دیتی ہے۔ تبھی پل چندا کو آگے جانے کے لیے کہتا ہے۔ چندا پل پار کر کے گفا کے اندر چلی جاتی ہے۔ چندا کا سامنا ایک بہت ہی بدصورت چڑیل سے ہوتا ہے، پر چندا چڑیل کی خوبصورت ہونے کی جھوٹی تعریف کرتی ہے۔ تبھی چڑیل چندا سے خوش ہو کر چندا کو اپنی ہیرے کی انگوٹھی دے دیتی ہے۔ چندا چڑیل سے ہیرے کی انگوٹھی لے کر محل کی طرف آگے بڑھتی ہے۔ چندا ہیرے کی انگوٹھی لے کر جینی اور سکندر کی بہن کو دے دیتی ہے، جس پر جینی اور سکندر کی بہن
کافی حیران ہو جاتی ہے کہ بھلا کیسے یہ چڑیل کے چنگل سے زندہ بچ کر نکل آئی۔ ضرور کچھ تو گڑبڑ ہے، کوئی تو ہے جو ان سب چنوتیوں کو پورا کرنے میں چندا کی مدد کر رہا ہے۔ ہمیں اس بارے میں پتہ لگانا ہوگا۔ اگلے ہی دن سکندر کی بہن اور جینی چندا کو شاہی محل بلاتی ہے اور آخری چنوتی کے بارے میں بتاتی ہے کہ جنگل کے بیچ میں ایک دریا ہے، اس دریا کی گہرائی میں ایک موتی ہے، تمہیں اس دریا کی گہرائی میں جا کر وہ موتی ہمارے لیے لانا ہوگا۔ اگر تم وہ موتی لانے میں کامیاب رہی تو تم ہمارے ساتھ اس جنوں کی دنیا میں رہنے کے قابل بن جاؤ گی۔ چندا یہ سب سن کر کافی پریشان ہو جاتی ہے۔ چندا اپنے کمرے میں بہت زیادہ روتی ہے کہ میں بھلا کیسے پانی کی گہرائی میں جا سکتی ہوں، میں تو ایک انسان ہوں، میں پانی کے اندر سانس کیسے لوں گی۔ اگلے ہی دن سکندر چندا کے پاس آتا ہے اور اسے کہتا ہے اور اسے تسلی دیتا ہے کہ جہاں تم نے اتنی ساری چنوتیاں کر لی ہے وہاں پر یہ آخری چنوتی بھی تم کر لو گی۔ سکندر چندا کو جادوئی قالین پر بٹھا کر اپنے ساتھ جنگل کی طرف لے جاتا ہے۔ جادوئی قالین چندا اور سکندر کو اس دریا کے کنارے لے جاتا ہے جس کی گہرائی میں وہ موتی ہے۔ سکندر چندا کو دریا کے کنارے چھوڑ کر وہاں سے چلا جاتا ہے اور چندا بھی موتی لینے کے لیے دریا کی طرف آگے بڑھتی ہے۔ آگے بڑھ کر چندا کا سامنا تیز طوفانی بارش اور ہواؤں سے ہوتا ہے۔ اور آخرکار چندا اتنی ساری مشکلوں کے باوجود دریا کی گہرائی سے موتی حاصل کر لیتی ہے۔ موتی لے کر چندا دریا سے باہر آتی ہے اور جادوئی قالین پر بیٹھ کر وہ جنگل کی طرف آگے بڑھتی ہے۔ جنگل سے ہوتے ہوئے وہ محل کی طرف آتی ہے۔ چندا موتی لا کر سکندر کی بہن کو دے دیتی ہے جس پر سکندر کی بہن کافی حیران ہو جاتی ہے اور وہ غصے میں آ جاتی ہے۔ شام کو محل کی بالکنی میں کھڑے ہو کر سکندر کی بہنیں اور جینی باتیں کرتی ہے کہ یہ سب چنوتیوں کو پورا کرنے میں ضرور سکندر چندا کی مدد کر رہا ہے۔ سکندر چپ کر اپنی بہنوں اور جینی کی باتیں سن رہا ہوتا ہے، جس پر سکندر کی بہن جینی سے کہتی ہے کہ تمہیں گھبرانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ کل ہم اسے کالے پہاڑوں کے بیچ ایک گفا ہے جہاں پر ایک جن رہتا ہے، اس گفا کے اندر ہم اسے بھیجیں گے جہاں سے آنا ناممکن ہے۔ وہاں پر سکندر بھی چندا کی مدد نہیں کر سکتا اور اس گفا سے آج تک کوئی بھی زندہ بچ کر واپس نہیں آیا ہے، تو پھر یہ آدم زادی کیا چیز ہے، یہ بھی وہاں سے بچ کر نہیں آ پائے گی۔ سکندر یہ سب سن کر وہاں سے چلا جاتا ہے اور چندا کے پاس آ کر چندا سے کہتا ہے کہ ہمیں اب اس دنیا سے واپس تمہاری دنیا میں جانا ہوگا، کیونکہ یہاں پر تمہاری جان کو خطرہ ہے، یہ لوگ تمہیں نہیں چھوڑیں گے۔ سکندر چندا کو لے کر جادوئی شیشے کی مدد سے چندا کی دنیا میں واپس آ جاتا ہے۔
جنگل کے بیچ اپنے چھوٹے سے گھر میں ہنسی خوشی رہنے لگتے ہیں۔